सन 1981 में 7वीं मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि दमाम सऊदी अरेबिया में की गई थी, डॉक्टर कीथ मूर ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो कि दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने ये कहा कि 7वीं सदी में एक ऐसा इंसान मौजूद था जिसे ये पता था कि ह्यूमन एम्ब्रियो कैसा दिखता है और उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, वो किन स्टेजेस से गुजरता है। ह्यूमन एम्ब्रियो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप अपनी आँख से देख सकें। ह्यूमन एम्ब्रियो को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और जब ह्यूमन एम्ब्रियो 6 हफ्ते का हो जाता है तब वो इतना बड़ा होता है कि इंसान उसको अपनी आँख से भी देख सकता है। और 7वीं सदी में किसी भी इंसान का ये क्लेम करना कि उसको पता है ह्यूमन एम्ब्रियो कैसा दिखता है और उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है, ये पॉसिबल ही नहीं था। बट डॉक्टर कीथ मूर उस कॉन्फ्रेंस में अकेले इंसान नहीं थे जिन्होंने ये बात की। उनसे इत्तेफाक रखने वाले और लोग भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। एंड दिस इज व्हाट दे हैड टू से। Describes not only the development of external form, but emphasizes also the internal stages, the stages inside the embryo of its creation and development, emphasizing major events recognized by contemporary science. Thank you for your attention. तो अब यहाँ सवाल ये बनता है कि एक 7वीं सदी का इंसान अपने कई 100 साल बाद होने वाली रिसर्च और डिस्कवरीज इतनी डिटेल के साथ पहले ही कैसे बता सकता है। खैर, इस सवाल का जवाब भी लेते हैं डॉक्टर कीथ मूर और प्रोफेसर मार्शल जॉनसन से। This individual had to be developing this information from someplace. So I see nothing here in conflict with the concept that divine intervention was involved in. It is clear to me that these statements must have come from God or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. तो इन दोनों ही हजरात का ये कहना है कि ये काम डिवाइन इंटरवेंशन के बगैर हो ही नहीं सकता था। और आप लोगों को क्लिप सुन के अंदाज़ा हो गया होगा कि डिवाइन इंटरवेंशन उस एक्सटर्नल हेल्प को कहते हैं जो अल्लाह या गॉड की तरफ से की गई हो। और अब तक कुछ सुनने वालों को अंदाज़ा हो भी गया होगा कि यहाँ किस इंडिविजुअल की बात हो रही है और किस लिटरेचर या किस टेक्स्ट की बात हो रही है, लेकिन हम उसकी तरफ बाद में आते हैं। इन रिनाउंड साइंटिस्ट का ये बात एक्सेप्ट करना कि ये काम बगैर डिवाइन इंटरवेंशन के, बगैर अल्लाह की मदद के नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी रेवलेशन थी। डॉक्टर कीथ मूर इज़ नॉट एन इंडिविजुअल कि जिसकी बात को ऐसे ही डिसमिस कर दिया जाए। इनकी बातों को एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, और मेडिकल कॉन्फ्रेंस भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ किए गए क्लेम्स को मजाक में लिया जाए। डॉक्टर कीथ सन 1925 में ब्रेंटफोर्ड ओंटारियो में पैदा हुए। उन्होंने एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी की तालीम हासिल की और 1956 में उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से। डॉक्टर कीथ एक बहुत ही नामवर एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एनाटॉमिस्ट है और पहचाने जाते हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जो उन्होंने एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में की। ये बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल किताबों के मुसन्निफ भी हैं। इनकी सबसे मशहूर किताबों में द डेवलपिंग ह्यूमन, बिफोर वी आर बॉर्न एंड क्लिनिकली ओरिएंटेड एनाटॉमी टॉप ऑफ द लिस्ट है। लेकिन जिस किताब की वजह से ये पहचाने जाते हैं उसका नाम द डेवलपिंग ह्यूमन है, जो कि पूरी दुनिया के मेडिकल स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। और इनकी ये अचीवमेंट्स यहाँ ख़त्म नहीं होती हैं। इन्होंने दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमिक पोजीशंस में से एक भी हासिल कर रखी है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी की चेयर की पोजीशन है। और बात रही उस मेडिकल कॉन्फ्रेंस की जहाँ इन्होंने ये बात एडमिट की थी, तो वो एक प्रोफेशनल गैदरिंग होती है जहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल, हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स सभी जमा होते हैं। और जो भी रिसेंट मेडिकल एडवांसमेंट्स हैं, लेटेस्ट रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, मेडिसिन की फील्ड में जो भी रिसेंटली हो रहा है, वो सब इन कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे कीनोट स्पीचेस दी जाती हैं, पैनल डिस्कशंस होते हैं, बहुत तरह तरह की वर्कशॉप्स होती हैं। जो भी अटेंडीज होते हैं उन सबको प्रॉपर नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज करने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया से ही कैंडिडेट आते हैं। और ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस के सामने कोई भी चीज़ क्लेम करने के लिए आपको उसे हर तरीके से प्रूफ करना पड़ता है, जो कि डॉक्टर कीथ ने बारहा किया है, अपनी किताबों में भी, अपनी स्पीचेस में भी और अपनी वर्कशॉप्स में भी। इन लोगों के ये बयानात सुनने के बाद और इस पूरे इवेंट का बैकग्राउंड जानने के बाद आप लोगों को ये अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मेडिकल साइंस ये बात मान चुकी है कि जो चीज़ें मेडिकल साइंस ने 20वीं सदी में डिस्कवर की हैं या 19वीं सदी में डिस्कवर की थी, वो चीज़ें 7वीं सदी में किसी को पहले से ही मालूम थी। और मेडिकल साइंस का खुद इस चीज़ को प्रूव करना कि 7वीं सदी की जो इन्फॉर्मेशन है, 7वीं सदी की जो रेवलेशन है, वो बिल्कुल ठीक है, इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि मेडिकल साइंस से सुपीरियर भी कोई चीज़ मौजूद है जिसको मेडिकल साइंस में होने वाली सारी डिस्कवरीज के बारे में पहले से ही मालूम है। तो अब सवाल बचता है कि आखिर वो शख्स कौन है जो मेडिकल साइंस से पहले मेडिकल साइंस को जानता था। और आई होप कि अब तक आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद।
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی سب سے امپورٹنٹ ہستی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک نبی ہیں، یہ وہ ایک شخص ہیں جن کو ماننے سے تینوں ابراہیمک ریلیجن جو ہے وہ ایک ہو جائیں گے۔ ان تین ریلیجنز کے بیچ میں جو ڈیوائیڈ ہے وہ صرف ایک انسان کی وجہ سے ہے کہ اگر اس انسان پہ ایمان لایا جائے تو سارے ابراہیمک ریلیجنز پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ اب ابراہیمک ریلیجنز کیا ہے اس میں ایک اور ویڈیو کروں گا جس میں میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ ابراہیمک ریلیجنز کون سے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کے علاوہ آلموسٹ سبھی لوگوں کا یہ کلیم تھا کہ انہوں نے قرآن خود سے ہی لکھا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی ایسی آیات نازل کی ہے جن میں ایسی انفارمیشن تھی جو اس وقت کے لوگوں کو بالکل معلوم نہیں تھی، اور اس زمانے کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے کنفرم کروایا ان جوز سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ایکسپیکٹیشن میں کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے مدینے آ کے بس چکے تھے۔ لیکن کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے تو اس میں ایسی آیات بھی موجود ہیں جو اس وقت کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جو ڈسکوریز آج 20ویں اور 21ویں صدی میں جا کے سائنس کر رہی ہے، ان آیات میں وہ انفارمیشن 1400 سال پہلے سے ہی موجود تھی، اور ان آیات میں ہر طرح کی فیلڈ سے ریلیٹڈ انفارمیشن موجود ہے۔ ایمبریولوجی صرف ایک فیلڈ ہے، ایسی اور کئی فیلڈز ہیں جو قرآن میں 1400 سال پہلے ہی آ چکی ہیں، جو ڈسکوریز 20ویں اور 21ویں سینچری میں ہوئی ہیں۔ اب قرآن ایمبریولوجی کے بارے میں ایسا کیا کہتا ہے کہ جس کو پڑھ کے یا جس کو سن کے ڈاکٹر کیتھ مور اور دوسرے جو ریناؤنڈ ایمبریولوجسٹ تھے ان سب نے یہ بات ایڈمٹ کر لی کہ قرآن میں جو ایمبریولوجی آئی ہے وہ 100% درست ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 میں کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ I created man out of the extract of clay. Then I made him into a drop of life gem. Then I placed it in a safe depository. Then I made this drop into a clot. Then I made the clot into a lump. Then I made the lump into the bones. Then I clothed the bones with flesh. And then I caused it to grow into another creation. Thus, the most blessed is Allah, the best of all those who create. ان آیات میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اتنے ایکوریٹ ہیں کہ دنیا کے سب سے نامور ایمبریولوجسٹ بھی ان کی ایکوریسی کا ڈینائل نہیں کر سکے۔ جو اسپیچز آپ اس ویڈیو میں پہلے ہی سن چکے ہیں، آئیے ایک بار اور سنتے ہیں، لیکن اس بار پورے الفاظ کے ساتھ۔ Summary. The Quran describes not only the development of external form, but emphasizes also the internal stages, the stages inside the embryo of its creation and development, emphasizing major events recognized by contemporary science. Thank you for your attention. As a scientist, I can only deal with things which I can specifically see. I can understand embryology and developmental biology. I can understand the words that are translated to me from the Quran. As I gave the example before, if I were to transpose myself into that era, knowing what I do today and describing things, I could not describe the things which were described. I see no reason, I see no evidence for the fact to refute the concept that this individual, Muhammad, had to be developing this information from someplace. So I see nothing here in conflict with the concept that divine intervention was involved in what he was able to. It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. قرآنک ایمبریولوجی نے جتنے آسان الفاظ میں انسان کی پیدائش کا عمل سمجھایا ہے
شاید سائنس کبھی نہ سمجھا پاتی۔ خیر یہ ساری کنورزیشن سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایمبریولوجی کی اتنی ڈیٹیلز سب سے پہلے قرآن میں ہی آئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ صرف مسلمانوں کا مالک نہیں ہے، یا اللہ نے صرف قرآن نازل نہیں کیا ہے، اللہ نے اور کتابیں بھی نازل کی ہیں، اور ہم سے پہلے کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا علم بھی دیا تھا جو ہم سے چھپا لیا گیا ہے۔ یہی سیم کانسیپٹ ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے، اور بائبل کے جو الفاظ ہیں ان میں اور قرآنک الفاظ میں کوئی خاصا فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف پرسپیکٹو کا۔ یہاں اللہ انسان سے بات کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایسے پیدا کیا، وہاں انسان اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ Remember, I beseech thee, that thou hast made me as the clay, and wilt thou bring me into dust again? Hast thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese? Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews. Thou hast granted me life and favor, and thy visitation hath preserved my spirit. یہ دونوں کتابیں ایک ہی خدا کی نازل کی ہوئی ہیں، اسی لیے ان میں اتنی سملیرٹیز موجود ہیں۔ ایسی اور بہت سی مثالیں موجود ہیں جو قرآن میں بھی ایڈریس ہوئی ہیں اور بائبل میں بھی ایڈریس ہوئی ہیں، بس بائبل میں ان کی ڈیٹیل ذرا زیادہ موجود ہے۔ اور میں آگے ایسے بہت سارے ٹاپکس کور کرنے والا ہوں جو قرآن میں بھی آئے ہیں اور بائبل میں بھی آئے ہیں، اور بائبل میں ان کی کیا ایکسٹرا ڈیٹیلز آئی ہیں، اور آرکیولوجی یا سائنس کا ان چیزوں کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ ایمبریولوجی کوئی ایسی فیلڈ نہیں جو بہت ہی ریسنٹلی ڈسکور ہوئی ہو، یا جس پہ کام بہت ہی ریسنٹلی شروع ہوا ہو۔ اس پہ لوگ صدیوں سے اپنی ریسرچ کرتے چلے آ رہے ہیں، جیسے کہ اینشینٹ ایجپشنس کے لکھے ہوئے پپائرس، جن میں کافی ڈیٹیل میں میڈیکل نالج لکھی گئی تھی۔ یہ 110 پیج پہ لکھے ہوئے اسکرولز تھے، اور ان میں آلموسٹ ہر طرح کی میڈیکل نالج شامل تھی، انکلوڈنگ ارلی ہیومن ڈیولپمنٹ۔ اور یہ آبزرویشن ڈیٹ بیک کرتی ہے 1515 BCE میں۔ اور یہ اکیلے نہیں تھے جنہوں نے اینشینٹ ٹائمز میں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ریسرچ کی۔ اینشینٹ گریس میں بھی ہپوکریٹس اور ایرسٹوٹل نے ہیومن فیٹل ڈیولپمنٹ پہ کئی تھیوریز مینشن کی ہیں، اور ریسنٹ ہسٹری میں بھی ایسے بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اس فیلڈ پہ کافی ریسرچ کی ہے۔ ان سب میں ایک نام جو سب سے نمایاں ہے، بڑا ہی مشہور نام ہے لیونارڈو ڈا ونچی کا، جنہوں نے ہیومن اناٹومی پہ بے تحاشا ریسرچ کی ہے۔ ان کی اس اناٹومی کی ریسرچ کا ایک چھوٹا سا حصہ ایمبریولوجی کی ریسرچ بھی تھی، حالانکہ وہ اتنی ڈیٹیل نہیں جتنی ان کی اناٹومی کی ریسرچ تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے وقت کے لحاظ سے بہت ہی ایڈوانس ریسرچ تھی۔ خیر ان سب چیزوں کو قرآن اور بائبل میں اتنی ڈیٹیل میں آنا، اور آج سے ہزاروں سال پہلے کے انسان کی ریسرچ کا بھی مین موٹیو یہی ہونا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں، یہ لائف اسٹارٹ کیسے ہوئی، اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا ہے جس نے یہ سارا جہان بنایا، جس نے یہ لائف اسٹارٹ کی، جس نے پہلی لائف فارم کو پیدا کیا، اور اس سے چلتے چلتے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور جو اس کے سارے رازوں کو جانتا ہے، اور اس نے ان میں سے کئی راز ہمیں اپنی کتابوں میں اپنے میسنجرز کے ذریعے بتائے بھی ہیں۔ سائنس ہمیں ان میں سے بہت سارے سوالوں کے جواب دے سکتی ہے، لیکن سائنس آپ کو صرف یہ بتا سکتی ہے کہ اس چیز کی وجہ کیا بنی۔ سائنس آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ جو وجہ بنی، یہ وجہ بنائی کس نے۔ اس یونیورس کی ہسٹری میں جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں، بڑے یا چھوٹے، سائنس آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی، لیکن اس کی وجہ کیسے بنی یہ آپ کو صرف آسمانی کتابوں سے ہی پتہ چلے گا۔ قرآن میں بہت سارے واقعات اللہ نے ڈسکس کیے ہیں جو کہ ہماری ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل ان میں نہیں ہے۔ اس کی ڈیٹیل بائبل میں اور تورات میں مینشن ہے، اور جو ہم سے پہلے کے لوگ جو اس زمانے میں تھے، جن زمانوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بائبل میں نقل کیے ہیں، جن کو لوگ ببلیکل یا قرآن کی سٹوری سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، ان لوگوں نے جو ہسٹری ریکارڈ کی ہے، اگر آپ اس ہسٹری کو پڑھیں اور اس کو کمپیئر کریں بائبل اور قرآن کے ساتھ، تو آپ کا دماغ اس کہانی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا۔ اور ایسی ہی قرآنک اور ببلیکل سٹوریز ریکارڈڈ اور اینشینٹ ہسٹری کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی جلدی شیئر کروں گا۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک ضرور کامنٹس میں بتائیے گا، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسا ہی یا اس سے اور بہتر کنٹینٹ لا سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔